ناظرین، آج ہم 150 سال پرانی پاکستان کی اس عظیم درسگاہ میں آئے ہیں جسے نیشنل کالج آف آرٹس کہا جاتا ہے۔ یہ نیشنل کالج آف آرٹس کسی زمانے میں میو اسکول آف آرٹ کہلاتا تھا۔ اس میو اسکول آف آرٹ کی ایک بہت لمبی تاریخ ہے ناظرین، جس کے بارے میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ آگاہ ہوں اور آپ کو پتہ چلے کہ یہ وہ عظیم درسگاہ ہے۔ اس پرانی درسگاہ کی تاریخ کچھ اس طرح ہے کہ اکتوبر 1875 میں میو اسکول آف آرٹس کی بنیاد ڈالی گئی، جو آرٹ اینڈ کرافٹ کی تربیت کے لیے بنایا گیا۔ 1947 میں قیام پاکستان کے وقت مشکلات کا سامنا رہا، مگر 1950 میں اس کی تزئین نو کی گئی، جبکہ 8 سال بعد 1958 میں اس کا نام نیشنل کالج آف آرٹس رکھ دیا گیا۔ 1962 میں کالج کو محکمہ ٹیکنیکل ایجوکیشن نے لے لیا اور پولی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بنا دیا گیا، مگر اگست 1963 میں اس کا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول بورڈ آف گورنر کو دے دیا گیا۔ 1972 میں وفاقی وزارت تعلیم نے اس کا چارج لے لیا اور اس عظیم درسگاہ کے پہلے پرنسپل جان لاکورڈ کلپنگ اور پہلے 6 طلبہ میں ماسٹر بشیر محمد تھے، جو بعد میں اسی درسگاہ میں پڑھانے کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ ناظرین، پہلی جو کلاس تھی وہ 68 طلبہ کی تھی، جس میں 1 کرسچن اور 39 محمدن اور 16 ہندو تھے، جبکہ 12 سکھ تھے۔ اس میں سے 10 کو وظیفہ ملا اور اس وقت ایک طالب علم کو 10 روپے، ایک طالب علم کو 7 روپے اور 8 طالب علموں کو فی کس 5 روپے وظیفہ ملا۔ این سی اے کو اعزاز حاصل ہے کہ یہاں قابل ترین اساتذہ جو ہیں وہ درس و تدریس کی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں، جن میں ارم ضیاء، شبنم خان، عطیہ جاوید، سلمان افضل، سائمہ جبار، ہیرا خان، نوین شفیق، پروفیسر بشیر احمد، قدوس مرزا، نادیہ راحت، نادیہ حسین، صوفیہ خواجہ مقصود پاشا، سائرہ بدر، زنیرہ مقبول، محسن اقبال، ڈاکٹر عتیقہ علی، فریدہ بطول، رفیقہ اعجاز، حسنات محمود، آمنہ قریشی، آمنہ الیاس، مریم قریشی، مریم طاہر، ثنا افتخار، عروج جمیل اور فاطمہ خالد، سید بلال قطب، رابعہ ایزدی، سعدیہ بشیر، توقیر حمید، سائمہ صلاح الدین، نازیہ افتخار، سائرہ باسی، ثانیہ عزیز الدین، ربیہ آسم، ربیہ سلیم، زہرہ لطیف، فریہ اشاد، وحیدہ اختر، شیرین پاشا، مریم سعید اور مریم خان۔ اس وقت طلبہ کو کوئی 11 سے زائد اسکالرشپ دیے جا رہے ہیں، جس میں سر پرسی براؤن، شاکر علی کلپنگ، سعادت حسن منٹو، عبدالرشید کارداد، حاجی شریف، آصفہ عرفان، آمنہ، شازیہ مرزا، صدف اسد، اس طرح کے اسکالرشپ جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں۔ جبکہ یہاں پر مختلف شعبوں میں جو تربیت دی جا رہی ہے اس میں فائن آرٹس، آرٹیکلچر، ڈیزائن، کمیونیکیشن ڈیزائن، پروڈکٹ ڈیزائن، سرامک ڈیزائن، ٹیکسٹائل ڈیزائن، میوزیکل اور شعبہ فلم اینڈ ٹیلی ویژن، کمیونیکیشن اینڈ کلچر اسٹڈیز، ڈپلومہ، شارٹ کورسز کروائے جا رہے ہیں، جس میں 50% پنجاب کا حصہ ہے، 10% جو سیٹیں وہ NWF کی ہیں اور 5 فاٹا کی، 5 آزاد جموں کشمیر کی، 20 سندھ کی، 7 بلوچستان کی، 3 گلگت بلتستان کی، اور اس کے علاوہ 2% سیٹیں جو ہیں وہ معذور افراد کے لیے رکھی گئی ہیں۔ اس ادارے میں اب چلتے ہیں اور یہاں جا کے یہاں کے اساتذہ سے، یہاں کے طلباء و طالبات سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اس عظیم درسگاہ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جی، مجھے ایک اسٹوڈنٹ نظر آ رہی ہیں، میں ان کے پاس چلتا ہوں، ان سے بات کرتا ہوں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، آپ کا کیا نام ہے؟ ایمن۔ اچھا ایمن، یہ بتائیے گا آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ میں ٹیکسٹائل ڈیزائن کر رہی ہوں اور میں 4th ایئر فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ اچھا، تو آپ نے اس شعبے کا انتخاب کیوں کیا؟ ٹیکسٹائل ایک ایسی چیز ہے جو ہم سب کی زندگی میں ہمیشہ رہے گی، مطلب کپڑے انسان نے ہمیشہ پہننے ایک ضرورت ہے ہماری، اور پاکستان میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکسٹائل کا بہت، ہماری انڈسٹری جو ہے ٹیکسٹائل کی وہ بہت اسٹرانگ ہے، تو یہ اس لیے میں نے کیا کہ ہمیشہ ایک انسان کو اس کی ضرورت ہے اور پہننا ہے۔ اچھا، ویسے بھی خواتین کو جو ہے وہ مختلف رنگ اچھے لگتے ہیں، مختلف پرنٹ اچھے لگتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے گا، آپ کو 4 سال ہو گئے یہاں پر؟ جی، 4 سال ہو گئے۔ ان 4 سالوں میں آپ نے کیا سیکھا؟ میرے خیال سے میں انہیں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کالج نے مجھے جو کچھ دیا ہے، جتنا کچھ سیکھا ہے یہاں سے تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی دیوار سے بھی ٹیک لگا لو تو اس سے ہی آپ اتنا کچھ سیکھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو ایک اچھا انسان، مطلب نہ صرف یہ کہ یہاں سے نالج حاصل کی ان ٹرمز آف بکش نالج، لیکن ایک اچھا انسان بننا اور کیسے معاشرے میں چلنا ہے وہ بھی سب کچھ سکھائے۔ اچھا ایمن، یہ بتائیے گا کہ اس کالج کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہو گے؟
اس کالج کی تو جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. مطلب اس کی آپ دیکھیں ہسٹری سے ہی اگر آپ دیکھیں, یہ آپ کو مطلب برے صغیر کی ایک پوری آپ کو دیتا ہے. آپ کے پاس ساری کیا کہتے ہیں فرام کلونیل ٹائم اور مغل ایرا کے اس سے سارا 1875 سے لے کے اب تک مطلب 150 سال کی ایک اس کا ٹریڈیشن ہے پرانا. تو اس سے جتنا ہم لے کے چلیں, جتنا ہم سیکھیں وہ کم ہے. کوئی نیا انسٹیٹیوٹ اتنا نہیں دے سکتا جتنا اس کالج نے دیا ہے. یہاں کے ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کے حوالے سے ٹیچرز بہت اچھے کوآپریٹو ہیں اور ایک اچھی فیکلٹی ہے, ویری اسٹرانگ فیکلٹی. تو آئی بلیو ہاں دیٹ از اے ویری اسٹرانگ پوائنٹ ود دس کالج. آخری بات جو آپ سے پوچھیں وہ یہ بتاؤ کہ آپ یہاں سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد کون سے شعبے کا انتخاب کرو گی اور آپ نے کیا ایم بنا رکھا ہے فیوچر کا؟ کیونکہ ٹیکسٹائل ڈیزائن میرا میجر ہے تو اسی میں ہی آگے اسی کا ظاہر سی بات ہے انتخاب کیا جائے گا. اور دیکھیں آگے اب تو اتنا اٹس گروئنگ ان پاکستان اور اب آگے ترقی کی طرف پاکستان جا رہا ہے تو اسی میں ہی کنٹریبیوٹ کروں گی اور اسی میں کوئی ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کسی فیلڈ میں کچھ انٹیریئر میں یا کوئی اپیرل میں یا کچھ اپہولسٹری میں اسی طرح کچھ ڈیزائننگ آگے کی جائے. اس وقت میں آرکائیو میں کھڑا ہوں اور میرے سامنے پروفیسر ڈاکٹر ندیم عمر موجود ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم پروفیسر صاحب. جی وعلیکم السلام. اچھا ڈاکٹر صاحب کائنڈلی ایک تو آپ ہمیں پہلے NCA کی تاریخ کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتائیے گا اور اس کے بعد یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہاں پر کیا کام کیا. دیکھیے نیشنل کالج آف آرٹس جو ہے وہ 1958 میں قیام پذیر ہوا, لیکن اس ادارے کا وجود جو ہے اس سے کہیں پرانا ہے. 1875 میں میو اسکول آف آرٹ کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا گیا جو کہ بعد میں نیشنل کالج آف آرٹس کے نام سے مشہور ہوا. لیکن ایز میو اسکول آف آرٹ بھی اس کی بہت کنٹریبیوشن تھی اور اس کے پہلے جو پرنسپل ہیں وہ لاک وڈ کپلنگ یعنی کہ جو روڈیارڈ کپلنگ جو مشہور نوبل لوریٹ جو انگریزوں کے لکھاری تھے وہ ان کے والد تھے. اور لاک وڈ کپلنگ اور روڈیارڈ کپلنگ جو ہیں انہوں نے اس لاہور میوزیم کو بھی اسٹیبلش کیا اور ایک بہت لمبے عرصے تک میو اسکول آف آرٹ کا پرنسپل اور لاہور میوزیم کا جو ڈائریکٹر تھا وہ ایک ہی شخصیت تھے. ناظرین اس وقت اس عظیم درسگاہ NCA کی پرنسپل ارم ضیاء میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی میڈم بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ کو سب سے بڑی میں یہ بات کہوں گا مبارکباد دوں گا کہ آپ اس عظیم درسگاہ کی پرنسپل ہیں. اس سے پہلے بھی ساجدہ ونڈل صاحبہ بھی یہاں سے گئی ہیں, اس کے بعد شاکر علی میوزیم جو جن کے نام سے منسوب ہے وہ بھی یہاں پر پرنسپل رہ چکے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ کائنڈلی تھوڑا سا مجھے اس کالج کی ہسٹری کے حوالے سے بتائیے. جی بہت مہربانی آپ کی مبارکباد کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں. میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ ایک بہت ذمہ داری والی سیٹ ہے جس پر مجھے بیٹھنے کا موقع ملا ہے اور یہ میرے لیے بہت بڑا آنر ہے. اچھا جی میڈم آپ کچھ تھوڑا سا ہمیں بتائیں گی. آپ کی بڑی اچھی تصویریں لگی ہوئی ہیں, بڑی یادگار تصویریں لگی ہوئی ہیں. میں چاہتا ہوں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ذرا تھوڑا سا ہمیں ناظرین کو جو دیکھنا چاہتے ہیں NCA کے حوالے سے ان کو ذرا تھوڑا سا آپ بتا دیجیے. جی ایکچولی یہ جو کمرہ ہے جس میں میں آج ایز پرنسپل بیٹھی ہوئی ہوں یہ ایک بہت تاریخی کمرہ ہے. یہ بلڈنگ کا وہ حصہ ہے جو جب میو اسکول آف آرٹ بنا تھا تو یہ اس بلاک میں یہ کمرہ بھی تعمیر ہوا تھا. تو اس کی بہت تاریخی حیثیت ہے اور اس کمرے میں جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اس وقت جو کہ ابھی آپ کیمرے پہ ناظرین کو دکھائیں گے تو ان سب چیزوں کی بہت تاریخی حیثیت ہے. مطلب میں نہیں سمجھتی کہ ہماری آج کل کی یونیورسٹیوں میں تاریخ کے اس حصے سے کسی کے بھی پاس ایسا مواد موجود ہوگا. تو میں آپ کو بتاتی ہوں یہ جو پینٹنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کالج کے بہت مشہور پرنسپل جس زمانے میں NCA میو کالج آف آرٹ تھا, میو اسکول آف آرٹ ان فیکٹ, یہ جان لاک وڈ کپلنگ کی تصویر ہے جنہوں نے میو اسکول بنایا تو نہیں لیکن میو اسکول کا ایک رخ متعین کرنے میں بہت ان کا ایک بہت بڑا کردار تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ جب ایک چیز کی سمت متعین ہو جائے تو پھر وہ آگے
ایک درست اور اسموتھ طریقے سے چلتی ہے چیز. ایکچولی یہ وہ بورڈز ہیں جس پہ کالج کے مختلف پرنسپلز کے نام لکھے گئے ہیں. اس میں آپ اگر تاریخ کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں میو اسکول آف آرٹ کے پرنسپلز کے نام بھی ہیں 1947 میں. تو اس کے بعد 1958 میں میو اسکول کو ایک نیشنل کالج آف آرٹس کا درجہ دیا گیا تھا. اور اس کے اوپر بورڈ کے اوپر پھر آپ دیکھتے ہیں کہ 1958 آنورڈز آپ کو یہاں پر کالج کے پرنسپلز کے نام اس بورڈ کے اوپر ملتے ہیں. مگر ایک اور بات میں بتانا چاہتی ہوں کہ چونکہ پاکستان اس وقت ایک نوزائیدہ مملکت تھا تو بہت زیادہ ہمارے پاس آرٹ کے حوالے سے ایسے لوگ موجود نہیں تھے جنہوں نے جدید تعلیم حاصل کی ہو. تو اس وقت امریکہ سے پروفیسر اسپوننبرگ کو بلایا گیا تھا یہاں پر, اور انہوں نے یہاں پر 3-4 سال کا عرصہ گزارا ایز پرنسپل. اور کالج کو کا ڈھانچہ بنیادیں تو تھیں میو اسکول کے حوالے سے, لیکن جو کالج جب بنا ہمارا 1958 میں تو اس کی تعمیر کے اندر بہت بڑا کردار ہے پروفیسر اسپوننبرگ کا. اور اس کے بعد جو ہمارے پہلے پرنسپل تھے, جو پاکستانی پرنسپل تھے پروفیسر شاکر علی, وہ پینٹنگ کی دنیا میں بہت بڑا نام ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ NCA کی خوش قسمتی ہے کہ ایسے ایسے لوگ اس سے منسلک رہے ہیں. اچھا میڈم, ایک بات اور بھی ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ شاکر علی صاحب کا جو میوزیم جو ان کے نام سے منسوب ہے وہ گارڈن ٹاؤن میں, وہ ٹیپو بلاک میں ہے. اور وہ بتایا گیا ہے کہ وہ پہلے جو تھا ان کی کوٹھی تھی, ان کا گھر تھا, رہائش گاہ تھی, اور اس کے بعد اب گورنمنٹ نے ان سے خرید لیا اور وہ بھی بہت خوبصورت ہے. جی بالکل, شاکر علی میوزیم کا آپ نے اچھا ذکر کیا کیونکہ میں سمجھتی ہوں وہ بھی ایک قومی اثاثہ ہے اب. جی بالکل, وہ گھر شاکر علی صاحب نے اپنی رہائش کے لیے بنوایا تھا, لیکن بس قسمت کی بات ہوتی ہے کہ اس گھر میں وہ 1 سال سے کچھ زائد عرصہ ہی رہ سکے. اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی اور پھر گورنمنٹ نے ایکوائر کر لیا وہ گھر, کیونکہ اس گھر کے دعوے داران نہیں تھے. اور پھر اس گھر کو میوزیم کی شکل دے دی گئی, جس سے میں سمجھتی ہوں کہ جو شاکر صاحب کی زندگی تھی, کیونکہ ایک ٹیچر کی زندگی دینا ہی ہوتی ہے. ٹیچر وہی انسان بن سکتا ہے جو سیلف لیس ہو, جس کی اپنی کوئی ذاتی مفادات نہ ہو. تو جب شاکر صاحب نے اپنی زندگی ایسے گزاری تو میں سمجھتی ہوں بڑا یہ ایک بفٹنگ ٹریبیوٹ ہے ان کی زندگی کو, بالکل, کہ وہ اپنے جب وہ اس دنیا میں نہیں ہے, فزیکلی ہمارے ساتھ نہیں ہے, پھر بھی وہ جگہ آرٹ کے طالب علموں کو بہت کچھ دے رہی ہے. جی, یہ پینٹنگ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پروفیسر شاکر علی کی ہے جو کولن ڈیوڈ مرحوم نے بنائی تھی. اور مطلب جو پینٹنگ سمجھنے والے لوگ ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ اس پینٹنگ کی ہماری آرٹ کی دنیا میں کیا قدر و قیمت ہے. اور میں سمجھتی ہوں یہ کمرہ بھی بڑا خوش قسمت ہے, اور وہ لوگ بھی بڑے خوش قسمت ہیں جن کی یہاں تصویریں یہاں لگی ہوئی ہیں. بالکل, یہ ابھی جن کا میں نے ذکر کیا تھا کالج کے پہلے پرنسپل تھے نیشنل کالج آف آرٹس کے پروفیسر اسپوننبرگ, اور یہ ان کی پینٹنگ ہے جو محمد آصف صاحب ہمارے استاد رہے ہیں, انہوں نے یہ پینٹنگ بنائی. اور اسپوننبرگ, بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے کالج کے کانوکیشن پہ مہمان خصوصی بھی تھے, تو میں جب ان کے زمانے میں, چونکہ میں تو ایز اے اسٹوڈنٹ نہیں تھی, مجھے بھی موقع مل گیا اسی بہانے کہ میرا ذرا ان سے کچھ ویژول ایک تعارف ہو جائے. جی میڈم, یہ بتائیے گا کہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ اس کو بہت پسند کرتے ہیں, تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ جی دس از, ایک تو عام زبان میں اس کو کارونگ کہا جاتا ہے, اور اگر آپ زیادہ ٹیکنیکل زبان استعمال کریں تو تکنیکی حوالے سے ہم اس کو پنجرا ورک کہتے ہیں, اور یہ جھروکا ہے ایک. اچھا, یہ مغل دور میں تھا؟ دیکھیں زیادہ تر مغلوں کے جو ہیں ان میں بالکل 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 جی, یہ جھروکا کہہ سکتے ہیں کہ مغل انفلوئنس ہے اس میں. میں یہ نہیں کہوں گی کہ مغلز نے اس کو انوینٹ کیا. ظاہر ہے مغلز جہاں سے آئے تھے وہ اپنے ساتھ, ہاں جی, وہ اپنے ساتھ کچھ چیزیں لے کر آئے تھے, اور جو ایگزسٹنگ ٹریڈیشنز تھیں اس خطے کی, پاک و ہند کی, تو انہوں نے اپنا ایکسپیرینس استھیٹک لے کر آئے اس خطے میں, اور یہاں کی جو ایگزسٹنگ ٹریڈیشنز تھیں ان دونوں کا ایک بڑا خوبصورت ملاپ ہوا. اور اسی لیے ہم جا بجا جب بھی ہم مغل آرکیٹیکچر کو دیکھتے ہیں یا ہم اس قسم کا کام دیکھتے ہیں جو کہ بہت ہی اعلیٰ درجے کا کام ہے, تو بڑا آرٹ کے طالب علموں کے لیے یہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں جو اس کمرے میں پائی جاتی ہیں. بہت ہی تاریخی ورثہ ہے یہاں پہ. اچھا, آپ یہ بتائیے گا کہ اس وقت اس کالج میں کتنے بچے جو ہیں بچیاں پڑھ رہے ہیں؟ جی,
سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ قریباً 10-12 سال پہلے تک ہمارا کالج نیشنل کالج آف آرٹس ایک انڈر گریڈ انسٹیٹیوشن تھا، یعنی یہاں پر ایک انڈر گریجویشن کے لیول کی ڈگری ان کو دی جاتی تھی. قریباً پچھلے 12 سال سے ابھی ہمارے پاس کچھ ماسٹرز پروگرامز بھی شروع ہوئے ہیں اس کالج میں. تو اس وقت کالج میں انڈر گریڈ کورسز کے لیے تقریباً 650 طالب علم ہیں ہمارے پاس، اور پوسٹ گریجویشن میں ہمارے پاس تقریباً 250 طالب علم ہیں جو لوگ ایم اے کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہاں آپ بچیوں کو کیا ترغیب دیتے ہیں کہ وہ لوگ یہاں پر آئیں، کیونکہ این سی اے کا بہت بڑا نام ہے، تو کیا فیسلٹی ان کو پرووائڈ ہوتی ہے، اور یہاں سے نکلنے کے بعد وہ کس شعبے کو یعنی کس شعبے میں جانا پسند کرتے ہیں؟ جی بہت اچھا سوال ہے. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایکچولی کالج کو ترغیب دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، جیسا کہ آپ نے خود اپنے سوال میں کہہ دیا کہ اس کالج کا اتنا بڑا نام ہے کہ لوگ چاہتے ہیں یہاں آنا. اور بلکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ واقعی کالج کو ایکچولی ترغیب دینی چاہیے اور اپنی سیٹیں مزید بڑھانی چاہیے، تاکہ ایسے بہت سے بچے ہیں جو ہمارے گاؤں کے بچے ہیں، جو ہمارے دور دراز علاقوں کے بچے ہیں. تو اگر یہ کالج ان کو زیادہ تعداد میں سرو کر سکے تو میں سمجھتی ہوں یہ ملک و قوم کی بہت بڑی خدمت ہوگی، کیونکہ جیسی تعلیم یہاں پر دی جاتی ہے، یہ ایک پروفیشنل کالج ہے. اور پروفیشنل کالج کا مطلب یہ ہے کہ جب بچہ ہماری ڈگری کر لے گا ہی ول بیکم اے پروفیشنل. لیکن ہم ظاہر ہے یہ ایک ڈاکٹری کا کالج نہیں ہے، یہ انجینئرنگ کا کالج نہیں ہے، یہ آرٹ اینڈ ڈیزائن اینڈ آرکیٹیکچر کا کالج ہے. تو جب فائن آرٹ سے ہمارے بچے نکلتے ہیں تو وہ پینٹرز بنتے ہیں، اسکلپٹرز بنتے ہیں، بہت مختلف قسم کے کام کرتے ہیں. ڈیزائن کے حوالے سے جو کہ مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں جو ڈیزائن کے اندر بچوں کو تعلیم اور تربیت دیتے ہیں، اس کے بعد بچے ڈیزائنرز کی حیثیت سے اپنا کام شروع کرتے ہیں. اور ڈیزائن کی فیلڈ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ پچھلے 15 سال میں بہت زیادہ ڈیولپ ہوئی ہے. مثلا میں اپنے ہی شعبے کا ذکر کرنا چاہوں گی، اگر آپ اس کو اقربا پروری نہ سمجھیں تو، کہ ٹیکسٹائل ڈیزائن کا جو ڈپارٹمنٹ ہے 15 سال پہلے تک ہماری جو انڈسٹری تھی ٹیکسٹائل انڈسٹری تو ہمیشہ سے ہے اس ملک میں، جب سے پاکستان بنا ہے. تو ہمارا ملک چونکہ کپاس پروڈیوس کرتا ہے تو اس لیے ٹیکسٹائل از دا ایزیسٹ انڈسٹری ٹو ہیو. لیکن ہمارے انڈسٹری کے لوگ اتنے ریسیپٹیو نہیں تھے کہ ڈیزائنرز کو ہائر کریں، تو وہ باہر کے ڈیزائنز لے کر کیٹلاگز میں سے ان کو کاپی کر کے اور کام چلا لیا کرتے تھے. لیکن یہ بڑی خوشائند بات ہے، اور اس میں انڈسٹری کو بھی بہت بڑا کریڈٹ دینا چاہوں گی کہ اب انڈسٹری والے ہمارے ڈیزائنرز کو بہت اچھی تنخواہوں پر ہائر کر رہے ہیں اور ان کو بہت اچھا ایکسپوجر دے رہے ہیں انٹرنیشنل فیئرز میں. ان کو لے جا کے ساری دنیا میں ڈیزائن کے فیئرز ہوتے ہیں، اور یہ جو فیکٹری مالکان ہیں یہ ہمارے جو ینگ بچے ان کے پاس جاتے ہیں، یہ ان کو ان فیئرز میں لے کر جاتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب ایک چین کے حصے ہیں، ایک حصہ این سی اے ہے اور ایک حصہ وہ انڈسٹری ہے، اور اب ہم بہت اچھی طرح جڑے ہوئے ہیں. اچھا میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک خاتون بھی ہیں، لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ جو ہماری بیٹیاں جو ہماری بہنیں یہاں پر آتی ہیں، تربیت حاصل کرتی ہیں، ان کے ماں باپ جو ہیں وہ بھی ان پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کالج بھی انویسٹمنٹ کرتا ہے، لیکن شادی کے بعد جو ہے جو انہوں نے سیٹ روکی ہوتی ہے اور اس کے بعد اتنا کام کرنے کے باوجود جیسی ان کی شادی ہوتی ہے ان کے ہسبینڈ نہیں چاہتے، اور وہ جو اپنی تمام تربیت جو ہے اس کو ایک طرف رکھ دیتی ہیں، حالانکہ انہوں نے جو تربیت حاصل کی ہے اس سے ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے. جی یہ بھی بڑا پرٹیننٹ کوسچن ہے میں کہوں گی، اور اس کے ایک سے زیادہ جواب ہو سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ عورتوں کا کام کرنا، آپ کو معلوم ہے ہمارا معاشرہ ایک خاص ترکیب سے بنا ہوا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ معاشرہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا. معاشرے تبدیل بھی ہوتے ہیں، معاشروں میں بتدریج تبدیلی آتی ہے. اگر آپ یہ سوچیں کہ پلک جھپکتے میں آپ کی خواہش کے تحت معاشرہ تبدیل ہو جائے تو ایسا نہیں ہوتا. معاشرے کو تبدیل ہونے میں کئی 100 سال بھی لگ سکتے ہیں. تو یہ ایک معاشرہ ابھی ایک ینگ معاشرہ ہے، اور ہمارے لوگ بہت پریشان بھی ہوتے ہیں. ہمارے لوگ چاہتے ہیں کہ اوور نائٹ تبدیلی آئے. اوور نائٹ تبدیلیاں اچھی تبدیلیاں نہیں ہوتی. اچھی تبدیلیاں وہی ہوتی ہیں جو معاشرے کا ہر فرد بہت ایک کانشیس لیول پہ اس کے لیے تیار ہوتا ہے، اس کے لیے کام کرتا ہے. جو حالات آپ آج جن کا ذکر کر رہے ہیں میں سمجھتی ہوں وہ حالات اب بدل چکے ہیں.
ایک زمانہ تھا جب میجر انڈسٹری ہماری فیصل آباد میں تھی ٹیکسٹائل کی، اور ہماری جو اسٹوڈنٹس جہاں سے گریجویٹ کرتی تھیں وہ نہیں جاتی تھیں فیصل آباد میں. لیکن آج مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ تقریباً 50% بچیاں، ان کو کوئی آر محسوس نہیں ہوتا، ان کے والدین کو اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا کہ وہ فیصل آباد جائیں اور وہاں جا کر کام کریں. اور فیصل آباد میں بھی جو انڈسٹری ہے انہوں نے بہت فیسیلیٹیٹ کیا ہے، وہاں پر ان کو رہنے کے لیے اچھی جگہ دی جاتی ہے، سیف جگہ دی جاتی ہے. تو اسی لیے اب یہ ایک طرز فکر جو ہے یہ بدل رہا ہے ہمارے معاشرے میں. دوسری یہ بات ہے کہ شادیاں ہو جائیں اور شوہر کام نہ کرنے دیں، اور دیکھیے شادی بھی ایک بہت بڑا معاشرتی فریضہ ہے. میرا چونکہ میں obviously I am a wife, I am a mother، تو میں بہت آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بھی چیزیں بتا سکتی ہوں کہ ٹھیک ہے مجھے دیکھیے بہت ایک سپورٹیو سسرال ملا، میں ان کو سلام پیش کرنا چاہتی ہوں. جن بچیوں کو نہیں کرنے دیں، میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہتی ہوں کہ سپورٹیو آپ کو سسرال مل جائے تو اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہے. لیکن جن بچیوں کو نہیں بھی ملتا تو ہمارا ایک بڑا پازیٹیو چیز اس کالج کی یہ ہے کہ یہ آپ کو ایک ایسی تعلیم دے رہی ہے جس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ورک پلیس میں جا کر نوکری ہی کریں گے تو آپ وہ کام کر سکتے ہیں. یہ ایسے کام ہیں جو آپ گھر بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں. مثلا ایک ٹیکسٹائل ڈیزائنر گھر بیٹھ کر بھی اپنے ڈیزائنز بنا کر اور فری لانس کر سکتے ہیں. مثلا بہت سی اور ایسی چیزیں ہیں. آپ تو بلکہ میں آپ کو بتاؤں یورپ اینڈ امریکہ میں تو اب آفس جاب کا ٹرینڈ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. وہاں تو بالکل ہوم آفس کا ایک نیا کانسیپٹ چل رہا ہے which is a very good concept. میں سمجھتی ہوں ایک عورت ہونے کے لحاظ سے شاید یہ بات میری روشن خیال طبقے کو ناگوار بھی گزرے گی کسی حد تک، لیکن میں واقعی یہ سمجھتی ہوں کہ ایک عورت اور ایک ماں ہونے کی حیثیت سے بہت بڑا فریضہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ایک اپنا ٹائم دیں. ٹھیک ہے، میں نے خود بہت عرصہ یہ کیا کہ میں نے اپنے کام کو بہت ٹائم دیا، اور لیکن جو ہی مجھے فیل ہوا کہ بچوں کو کے ٹائم میں سے میں یہ ٹائم دے رہی ہوں تو اس وقت میں نے پھر اپنے آپ کو روکا، میں نے اپنے کام میں کمی کی. اور پھر میں واقعی I'll be very frank with you، میں سمجھتی ہوں کہ جو یہ ڈسٹنکشن سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کس پوائنٹ پہ کیا چیز اہم ہے. لیکن جب آپ کے بچے تھوڑا سا اسکول گوئنگ ہو جائیں، میں سمجھتی ہوں کہ یہ پھر ایک گناہ ہے کہ آپ کام نہ کریں، کیونکہ واقعی جس طرح ان کے پیرنٹس نے انویسٹ کیا ہے، بہت اور لوگوں نے گورنمنٹ انویسٹ کر رہی ہے. دیکھیں یہ ہمارا ایک گورنمنٹ رن انسٹیٹیوشن ہے، گورنمنٹ پیسے لگا رہی ہے اسٹوڈنٹس پہ. گریجویٹ جب کرتے ہیں تو اپنی تو ان کی فی تھوڑی ہی وہ دیتے ہیں، زیادہ تر تو آپ کا گورنمنٹ کی طرف سے آ رہا ہے، گورنمنٹ ٹیچرز کو پیز دے رہی ہے، تو وہ سارا پیسہ ضائع ہونے لگتا ہے. لیکن اسی لیے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ حالات بتدریج تبدیل ہو رہے ہیں. دیکھیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج ہم یہ ایک موومنٹ شروع کر دیں کہ سب عورتیں کام کریں گی اور وہ کل کرنے لگ جائیں گی، ایسا نہیں ہوگا. ہمارے لڑکے بھی تو اب پڑھ رہے ہیں نا، ان کی بھی سوچیں تبدیل ہو رہی ہیں. اور جس قدر آپ کے اکنامک حالات ہیں اس وقت، صرف میں پاکستان کی بات کروں گی، اس میں تو یہ بالکل ایک بہت عجیب سی بات لگتی ہے کہ صرف ایک انسان کما رہا ہے اور بہت لوگ بیٹھ کے کھا رہے ہیں. اب تو وہ دور ہی نہیں ہے، اب تو آؤٹ آف نیسیسٹی آپ کو کمانا پڑتا ہے. اچھا، ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کے آن گوئنگ پروجیکٹس کون سے ہیں اور آپ کے فیوچر پلانز کیا ہیں؟ دیکھیے آن گوئنگ پروجیکٹس تو بہت سے ہوتے ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ مختلف پروجیکٹس رن کر رہا ہوتا ہے. میں سمجھتی ہوں ایک کالج ہونے کی، تعلیمی ادارہ ہونے کی حیثیت سے سب سے بڑا پروجیکٹ تو یہی ہے کہ ہم اچھے پروفیشنلز کریٹ کریں. اور اگر آپ میرا فیوچر ویژن پوچھنا چاہ رہے ہیں تو ایونچولی تو جی ہم چاہیں گے کہ چونکہ این سی اے ایک پبلک سیکٹر ادارہ ہے اور پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہونے کے بہت سے فائدے ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے ادارے کو یونیورسٹی کا درجہ ملے. اور اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم اوور نائٹ یہ بھی کام کر دیں گے، نہیں. میری فیکلٹی آن بورڈ ہے، ہم سب لوگ آن بورڈ ہیں اس نقطۂ نظر سے کہ ہم انشاءاللہ اس کو، پرائم منسٹر کی طرف سے آ گئی ہے یہ چیز، ڈائریکٹو مل گیا ہے کہ اس کو بنایا جائے یونیورسٹی. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک ڈائریکٹو کی بیس پہ ہمیں یونیورسٹی نہیں بننا چاہیے. جو محنت اور مشکل چیزیں ہم نے کرنی ہیں اپنی طرف سے، ایک انسٹیٹیوشن کی طرف سے جو ہمارا ہارڈ ورک جانا ہے اس کے اندر، جب تک وہ نہیں جائے گا ہم ایک اچھی یونیورسٹی بن نہیں سکیں گے. تو ہم جو ہماری ریپوٹیشن 150 سال کے عرصے میں کریٹ ہوئی ہے، ہم اس کو صرف ایک یونیورسٹی بننے کے چکروں میں خراب نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم یونیورسٹی بنیں تو ہم اسی شان سے بنیں جو شان میو اسکول آف آرٹ کی تھی یا جو نیشنل کالج آف آرٹس کی ہے. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہم اس تاریخی نیشنل کالج آف آرٹس میں آئے
اور یہاں پر آنے کے بعد ہم نے اس عظیم درسگاہ کے حوالے سے ناظرین آپ کو بتایا کہ یہ وہ عظیم درسگاہ ہے جہاں پر ہمارے اس ملک کے وہ ہونہار طالب علم تربیت حاصل کرتے ہیں جو یہاں سے تربیت حاصل کرنے کے بعد دنیا میں ایک مقام حاصل کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو سپورٹ کرنا، ان طالب علموں کو سپورٹ کرنا، اس ادارے کو سپورٹ کرنا ہمارا مورل فرض بھی بنتا ہے۔ جس طرح ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہاں کی جو پرنسپل ہیں، جب ہماری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ اس ادارے کو یونیورسٹی بنانا چاہیے، اور اگر یہ ادارہ یونیورسٹی بن گیا تو پھر اس ادارے کی مثال جو ہے دنیا کے کسی بھی بڑی یونیورسٹی سے کم نہیں ہوگی۔ آپ نے ایک چیز اور دیکھی ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ یہاں پر اس کالج نے شاکر علی جیسے لوگوں کو پیدا کیا، سلیمہ ہاشمی جیسے لوگوں کو پیدا کیا۔ یہ وہ کالج ہے جہاں پر بڑے بڑے لوگ آئے اور یہاں سے تربیت حاصل کر کے انہوں نے دنیا میں مقام پیدا کیا۔ آج ہماری اولین ضرورت بھی یہ ہے، اور حکومت سے بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس قدیم درسگاہ کو جو 150 سال پرانی درسگاہ ہے، اس کو کم از کم یونیورسٹی کا درجہ دے، تاکہ یہاں پر تربیت حاصل کرنے والے بچے جو ہیں وہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے نہ صرف سود مند شہری بن سکیں، بلکہ ان کی تربیت سے پاکستان جو ہے وہ فیضیاب ہو سکے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان فیصل درانی کو کیمرہ مین زاہد کلیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا، میرا اور اس پورے ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔